عزیزان گرامی، انسان کی طبیعت میں اعتدال پیدا ہو جائے اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے، اللہ پاک ہر بندے میں یہی چاہتے ہیں کہ میں اس کو ترقی دوں، اس کو عروج دوں، اس کو بلند درجے عطا کروں دنیا و آخرت میں۔ اور اللہ پاک کی ذات نے اس کو آگے بڑھانے کے لیے اس میں بہت سی خصوصیات ودیعت فرمائی ہیں۔ ان خصوصیات کی بنیاد پر انسان آگے بڑھ سکتا ہے اور ترقی کر سکتا ہے، لیکن ان کو استعمال کرنا، آگے بڑھنا یہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ماحول سے، معاشرے سے، لوگوں کی ملامت سے متاثر ہوتا ہے۔ یہ کام تو میں کر سکتا ہوں، ہے بھی جائز، شریعت کے نظر میں بھی ٹھیک ہے، لیکن کیا کروں، لوگ کیا کہیں گے؟ تو یا اس کی طبیعت کی سستی اور غفلت اس کو اس پر آمادہ نہیں ہونے دیتی، اس کی قوت فیصلہ کمزور ہوتی ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ اس کی ڈٹرمینیشن پاور، قوت ارادی، عزم کی طاقت وہ کمزور ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ عمل نہیں کر سکتا جس سے اس کو دنیا میں ترقی ملنی ہے۔ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جس چیز میں جو وصف خاص رکھا ہے، اگر وہ اس وصف خاص پر عمل کر کے وہ مقام حاصل نہیں کرتا تو یوں سمجھیے کہ وہ خدا کی نعمت کی بے انتہا ناشکری کر رہا ہے۔ شیر میں شجاعت ہے، عقاب میں پرواز ہے۔ اگر عقاب اپنی پرواز کو استعمال نہیں کرتا اور جگلوں کی دم نہیں چمکتی، اور اسی طرح شیر اپنی شجاعت و بہادری نہیں دکھاتا، وہ جنگل کا بادشاہ نہیں بن سکتا، اور اس کی پرواز اگر اونچی نہ ہوگی تو پھر یہ لوگوں کی گولیوں، کارتوسوں اور لوگوں کے تیروں کی نظر ہو جائے گا، عقاب بھی بندوق کی قید میں آ جائے گا۔ تو لہذا ہر ایک کو اپنے وصف خاص پر عمل کر کے اپنی پرواز کو بلند کرنا چاہیے، کمزور مت بنو۔ کہتے ہیں کہ گوشت نہ کھاتا تھا ماری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات۔ گوشت نہیں کھاتا تھا، ایک دن بھونا ہوا تیتر ایک آدمی اس کے پاس لایا۔ جب وہ تیتر آیا سامنے تو وہ اس تیتر سے پوچھ رہا ہے ماری کہ تجھے کیسے مارا ہے انہوں نے؟ اس سے معلوم ہوا کہ تو زمین کا کیڑا بنا رہا، ان کی رسائی تھی تو تک یہ پہنچ گئے، انہوں نے تجھے قتل کر دیا، مار دیا، پھر تجھے انہوں نے مارا، مارنے کے بعد تیری گردن کو الگ کیا، تیری چمڑی ادھیڑی، اس کے بعد تیرے ٹکڑے ٹکڑے کیے، بوٹی قیمہ کیا، اب میرے سامنے پیش کر دیا۔ آخر میں اس نے کہا تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ کمزور بنے رہے تو پھر یہی حال ہوگا تمہارا، طاقتور بنو، اپنے وصف خاص کو استعمال کرو اور آگے بڑھو، دنیا میں ترقی کرو، اپنا نام پیدا کرو، کچھ کام کے ساتھ، بیکار نہیں۔ اور جو بیکار ہوتے ہیں ان کو کام کے لوگوں سے ذرا الجھن ہوتی ہے، وہ ذرا پریشان ہو جاتے ہیں، کام کے لوگ آ جائیں نا۔ ایک محکمہ ہے اور حال اس کا یہ ہے کہ وہ بالکل سارا نظام ان کا خراب ہے، ہر ایک آدمی رشوت پر، کرپشن پر، بڑے افسر سے لے کر گیٹ پر کھڑے ہونے والے تک سارے راشی ہیں۔ اب اگر وہاں ایک کام کا آدمی اور ایماندار پہنچ جائے تو وہ اس پر وہ الزام تراشیاں کرتے ہیں کہ وہ بیچارہ تبادلہ کرانے پر اور دوسرے علاقے میں جانے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ان بے ایمانوں میں کیا کام کروں میں۔ بادشاہ کا عقاب تھا، علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ بادشاہ کا عقاب اڑتے اڑتے ایک دن ایک ویرانے میں جا کے بیٹھا، وہ علاقہ تھا الو کا۔ الو سارے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا دیکھو بابا، یہ عقاب جو ہے نا، یہ ہمارے درخت پر آ کے بیٹھ گیا نا، اصل میں یہ ہمارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ عقاب شاہی محل میں رہتا تھا، بادشاہ کی کلائی اور پنجے پہ بیٹھتا تھا، اس کو کیا ضرورت تھی ویرانے میں بیٹھنے کی؟ اس بادشاہ کے عقاب نے انہیں کہا بابا میرا کوئی مطلب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بابا اکٹھے ہو جاؤ، سارے الو اکٹھے ہو گئے، اب اس کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں۔ اب
عقاب نے سمجھا کہ ابھی یہ میرے اوپر حملہ کریں گے۔ جب اس نے یہی سمجھا کہ اب حملہ کر دیں گے تو عقاب نے کہا اگر تم میں سے کسی آدمی نے میلی آنکھ سے دیکھا میری طرف یا میرے اوپر حملہ کیا، میرا ایک پر بھی ٹوٹا تو بادشاہ تمہارے اس الوستان کو ویرانستان بنا دے گا۔ بادشاہ تمہارا یہ جو الوستان ہے نا، الو کی بستی، اس کو تباہ و برباد کر دے گا، تم میرے قریب نہ آنا۔ تو الو ذرا سہم گئے اور سوچنے لگے کہ اس کے بارے میں سوچو۔ تو پھر وہ کہنے لگے کہ یہ ہیلا و مکر کر رہا ہے، یہ اپنی سیاست سے ہمارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، حالانکہ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس نے کہا بھائی میں اڑتے اڑتے راستہ بھول گیا ہوں، میں ہوں بادشاہ کا عقاب، اور یہ بھی یاد رکھو اگر تم نے غلط ارادے سے میرے اوپر کوئی حملہ کیا تو سن لیجئے بادشاہ ہر وقت اس کی نظر عنایت میرے اوپر ہوتی ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا پر بھی ٹوٹا تو وہ تمہارا وہ حشر کرے گا کہ دنیا کے اندر تمہیں عبرت بنا کے رکھ دے گا۔ اب الو بیچارے پریشان ہو گئے، وہ تھوڑی دیر بیٹھا، وہ اڑ کر چلا گیا۔ علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی واقعہ لکھا، فرمایا دیکھو بھائی اللہ والے، علماء صلحاء، نیک لوگ یا باصلاحیت جو اپنی صلاحیتوں سے دنیا میں کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو زمانے کے الو جو ہے وہ رکاوٹ بنتے ہیں کہ یہ کام نہ کرے۔ اگر کام کرے گا تو ترقی پذیر ہو جائے گا، دنیا میں عزت پا جائے گا، اس کو شان و شوکت مل جائے گی، اس کو پروٹوکول ملے گا، تو وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کو کام نہ کرنے دیا جائے۔ ایک آدمی چمگادڑ کو مار رہا تھا، مارتے مارتے تھک گیا، چمگادڑ ہاتھ نہ آئی۔ اس کی ماں آئی تو وہ پوچھنے لگی بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کہا امی چمگادڑ کو مار رہا ہوں۔ اس نے کہا بیٹا بات سنو، اس کو مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک چراغ جل رہا ہے دوسرا جلا دو، روشنی زیادہ ہو جائے گی، یہ خود بخود نکل جائیں گے چمگادڑ۔ آفتاب عالم تاب ترقی کا نکلا ہوا ہے، تمہاری صلاحیتوں پر، خوبیوں پر اس کا عکس پڑ رہا ہے، اور خدا بھی تمہیں ترقی دینا چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود تم احساس کم تری کا شکار ہو، ذلتوں کے بڑے گہرے گڑھوں میں پڑے ہوئے ہو، اور سوچ بچار ہی نہیں کر رہے، اپنی صلاحیتوں پر نظر کر کے ترقی حاصل نہیں کر رہے، تو یاد رکھیے سب سے بڑے ناشکر تم ہو، سب سے بڑے ناشکر۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ان جواہر نفسی جو اللہ نے تمہارے اندر وہ جواہر رکھے ہیں، وہ لال جہاں تاب رکھے ہیں، وہ قیمتی گوہر نایاب رکھے ہیں، ان کو نکال نہیں رہے، دنیا میں کیا تم بادشاہی کرو گے؟ تو ان کو نکالو، اپنی صلاحیتوں کو ذرا کام کرو، ملک کے لیے، قوم کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، اور ترقی کرو۔ یاد رکھیے اگر اندھیرا چھا گیا، تم نے اپنی خوبیوں کو استعمال میں نہ لایا، تو پھر یہ ہوگا زمانے کی چمگادڑیں ساری ملک پر مسلط ہو جائیں گی۔ اگر تم نے چراغ جلائے، ملک کو روشن کیا، تم آگے بڑھتے جاؤ گے، روشنی بڑھتی جائے گی، شیطان بھی بھاگ جائے گا، اور جن و انس جو ترقی سے رکاوٹ ہیں وہ بھی نکل جائیں گے، اور تم خود روشن ہوتے چلے جاؤ گے، تمہارا ملک بھی روشن ہوتا چلا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔